بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: کیا 40واں کرنے سے روح پریشان رہتی ہے؟ جواب: نہیں، اصل چیز مرحوم کے لیے دعا اور نیک اعمال ہیں۔ سوال: اگر چھینک آئے تو کیا کام روک دینا چاہیے؟ جواب: نہیں، چھینک اللہ کی نعمت ہے، برا شگون نہیں۔ سوال: جھاڑو سے کسی کو مارنے سے نحوست آتی ہے؟ جواب: نہیں، لیکن اخلاقاً کسی کو نہیں مارنا چاہیے۔ سوال: کیا رات کو پیپل کے درخت کے نیچے بیٹھنے سے جن آ جاتے ہیں؟ جواب: نہیں، مگر جنگلی مقامات پر احتیاط کرنی چاہیے۔ سوال: ہاتھ پر خارش ہو تو پیسے ملتے ہیں؟ جواب: نہیں، یہ محض ایک وہم ہے۔ سوال: الو کے بولنے سے نحوست آتی ہے؟ جواب: نہیں، یہ محض پرانی کہانیاں ہیں۔ سوال: کون سی سبزی کھانے سے جسم کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں؟ جواب: ٹماٹر کھانے سے۔ سوال: کون سی چیز بری موت سے بچاتی ہے؟ جواب: صدقہ بری موت سے بچاتا ہے۔ سوال: کون سی چیز یاد کرنے والا جنت میں جائے گا؟ جواب: اللہ کے 99 نام یاد کرنے والا۔ سوال: کون سا پودا گھر میں ہو تو وہاں خوشیاں آتی ہیں؟ جواب: گلاب کا پودا ہو تو خوشیاں آتی ہیں۔ سوال: کون سا فرشتہ دن میں 2 مرتبہ انسان کے گھر آتا ہے؟ جواب: حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ سوال: کون سا گناہ ایسا ہے جس کی توبہ قبول نہیں ہوتی؟ جواب: خودکشی۔ سوال: کون سا جانور جس کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے؟ جواب: کتا۔ سوال: کون سے پھول کی خوشبو سونگھنے سے جسم کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے؟ جواب: رات کی رانی کی خوشبو سونگھنے سے۔ سوال: کون سے نبی تھے جن کی دعا سے چشموں، دریاؤں اور نہروں کا پانی خون بن گیا تھا؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ سوال: کون سے نبی تھے جنہوں نے کبھی کوئی پیشہ نہیں اپنایا تھا؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ سوال: کون سا قومی ترانہ ایسا ہے جس میں الفاظ نہیں؟ جواب: اسپین کا قومی ترانہ۔ سوال: گھر میں کس جگہ کپڑے لٹکانے سے انسان بیمار ہو جاتا ہے؟ جواب: واش روم میں لٹکانے سے۔ سوال: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شیطان کس نام سے پکارتا تھا؟ جواب: عبد القہار کے نام سے۔ سوال: نماز کس طریقے سے پڑھنے سے انسان پر مصیبت آتی ہے؟ جواب: دکھاوے کی نماز پڑھنے سے۔ سوال: ہمارے گھر میں کس کیڑے کا زیادہ ہونا جادو کی علامت ہو سکتا ہے؟ جواب: چیونٹیوں کا زیادہ ہونا۔ سوال: وہ کون سی 3 غذائیں ہیں جو مردانہ طاقت ختم کر دیتی ہیں؟ جواب: دال، تلی ہوئی روٹی اور کچی روٹی۔ سوال: وہ کون سا نبی تھا جسے سب سے زیادہ خوبصورتی دی گئی؟ جواب: حضرت یوسف علیہ السلام۔ سوال: قرآن مجید میں روح الامین کا لقب کس کے لیے استعمال ہوا ہے؟ جواب: حضرت جبرائیل علیہ السلام کے لیے۔ سوال: ناخن اور غیر ضروری بال کاٹنے کی آخری مدت کیا ہے؟ جواب: 40 دن آخری مدت ہے۔ سوال: وہ کون سی جگہ ہے جہاں خرید و فروخت جائز نہیں؟ جواب: مسجد میں۔ سوال: مسجد قباء کا ذکر قرآن مجید کی کس سورت میں ہے؟ جواب: سورۃ توبہ میں۔ سوال: مسلمان بھائی کی بیماری پر کیا کرنا واجب ہے؟ جواب: مریض کی عیادت کرنا۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے کس نبی کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ سوال: روزہ دار کی کون سی دعا کبھی رد نہیں ہوتی؟ جواب: افطاری کے وقت مانگی جانے والی دعا۔ سوال: کھانے کے فوراً بعد چائے پینے سے کون سی بیماری لاحق ہوتی ہے؟ جواب: ہڈیوں کی بیماری۔ سوال: کون سی نماز کو چھوڑنا ایسا ہے گویا سب کچھ تباہ ہو گیا؟ جواب: عصر کی نماز۔ سوال: کون سی برائی اگر ذرہ برابر بھی انسان میں ہو تو وہ جنت میں نہیں جا پائے گا؟ جواب: غرور اور تکبر۔ سوال: کون سی چیز عورت کو جلد بوڑھا کر دیتی ہے؟ جواب: غم اور پریشانی۔ سوال:
کس جانور کا گوشت کھانے سے انسانی ذہن تیز ہوتا ہے؟ جواب: مچھلی کا گوشت کھانے سے۔ سوال: وہ کیا ہے جسے ہم کھاتے ہیں لیکن اسے دیکھ نہیں سکتے؟ جواب: قسم اور دھوکہ۔ سوال: دو سگی بہنوں سے شادی کرنا کیسا ہے؟ جواب: حرام ہے۔ سوال: وہ کون سا گناہ ہے جس کو کرنے سے انسان کا رنگ کالا ہو جاتا ہے؟ جواب: زنا کرنے سے۔ سوال: وہ کون سا جانور ہے جو آسمان کی طرف نہیں دیکھ سکتا؟ جواب: گھوڑا۔ سوال: دنیا میں سب سے پہلے کس چیز کے لیے قتل ہوا تھا؟ جواب: ایک عورت کے لیے۔ سوال: دنیا میں سب سے پہلے کون سی سبزی اگائی گئی تھی؟ جواب: مٹر۔ سوال: وہ کون سا جانور ہے جو آنکھیں بند نہیں کر سکتا؟ جواب: مچھلی۔ سوال: کون سی عورت گھر پر ہو تو گھر والوں کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی؟ جواب: بد اخلاق عورت۔ سوال: کیا مرنے والے کو پتہ چلتا ہے کہ کسی نے اس کے لیے دعا کی ہے؟ جواب: جی ہاں، اسے بتایا جاتا ہے۔ سوال: حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کون سا لقب دیا گیا؟ جواب: زہرا اور بطول کا۔ سوال: حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں کتنے دن رکھا گیا؟ جواب: 3 دن اور 3 راتیں۔ سوال: قرآن میں کون سی سورت دل کی سورت کہلاتی ہے؟ جواب: سورت یاسین۔ سوال: قیامت کے دن سب سے پہلے کون اٹھایا جائے گا؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سوال: جنت میں داخلے کے لیے سب سے اہم شرط کیا ہے؟ جواب: اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان اور نیک عمل۔ سوال: کس نبی کو ذو النون کہا جاتا ہے؟ جواب: حضرت یونس علیہ السلام کو، کیونکہ وہ مچھلی کے ساتھ آزمائے گئے۔ سوال: حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو ذو النورین کیوں کہا جاتا ہے؟ جواب: کیونکہ انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 بیٹیوں سے نکاح کیا تھا۔ سوال: قرآن پاک کی سب سے لمبی آیت کون سی ہے؟ جواب: سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 282، جسے آیت الدین کہتے ہیں۔ سوال: حضرت داؤد علیہ السلام کو کون سا معجزہ عطا کیا گیا؟ جواب: لوہے کو نرم کرنے اور خوبصورت آواز میں زبور پڑھنے کا معجزہ دیا گیا۔ سوال: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام کیا تھا؟ جواب: حضرت مریم علیہ السلام۔ سوال: کون سا عمل جنت کے دروازے کھولنے کا سبب بنتا ہے؟ جواب: وضو کے بعد دعا کرنا۔ سوال: روزہ کن گناہوں کا کفارہ بن سکتا ہے؟ جواب: چھوٹے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے اور دل کو پاکیزہ کرتا ہے۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پسندیدہ غذا کون سی تھی؟ جواب: شہد، کھجور اور جو کی روٹی۔ سوال: صفا اور مروہ کے درمیان سعی کیوں کی جاتی ہے؟ جواب: یہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی قربانی کی یادگار ہے جب وہ پانی کی تلاش میں دوڑیں۔ سوال: قیامت کے دن سب سے بھاری چیز کون سی ہوگی؟ جواب: نیک اعمال، خاص طور پر اچھے اخلاق۔ سوال: حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کتنے سال تبلیغ کی؟ جواب: 950 سال۔ سوال: سب سے پہلے قتل کس نبی کے بیٹے نے کیا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے حابیل کو قتل کیا۔ سوال: کس نبی نے اونٹنی کا معجزہ دکھایا؟ جواب: حضرت صالح علیہ السلام نے۔ سوال: کون سی نماز معراج کی رات فرض ہوئی؟ جواب: 5 وقت کی نماز۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے کس شہر کی طرف ہجرت کی؟ جواب: مکہ سے مدینہ منورہ کی طرف۔ سوال: قرآن مجید میں سب سے پہلا حکم کیا ہے؟ جواب: اقرا پڑھو، جو علم کی اہمیت کو بیان کرتا ہے۔ سوال: سب سے پہلے معجزہ کس نبی نے دکھایا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام نے، جب انہوں نے اللہ کے حکم سے چیزوں کے نام بتائے۔
سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس شہر میں کعبہ تعمیر کیا؟ جواب: مکہ مکرمہ میں۔ سوال: حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال کس سال میں ہوا؟ جواب: عام الحزن یعنی غم کا سال میں۔ سوال: کس نبی کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، کیونکہ کئی انبیاء ان کی نسل سے ہیں۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کس نبی سے ملاقات کی؟ جواب: حضرت خضر علیہ السلام سے، اور ان سے علم حاصل کیا۔ سوال: کون سے صحابی سب سے پہلے قرآن کی تلاوت کرتے تھے؟ جواب: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال: سب سے پہلے کس نبی نے جنگ میں ہتھیار استعمال کیے؟ جواب: حضرت داؤد علیہ السلام نے، جب انہوں نے لوہے کے ہتھیار بنائے۔ سوال: سب سے پہلے روزہ کس امت پر فرض ہوا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام کی امت پر۔ سوال: کس نبی نے شریعت پیش کی؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، جب اللہ نے انہیں تورات عطا کی۔ سوال: کس نبی کو خلیل اللہ کہا جاتا ہے؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا دوست بنایا۔ سوال: سب سے پہلے اذان کس نے دی؟ جواب: حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی دعا کیا تھی؟ جواب: یا اللہ میری امت کو بخش دے۔ سوال: کیا بلی کے رونے سے کسی کی موت کی خبر ملتی ہے؟ جواب: نہیں، یہ صرف ایک وہم یا توہم پرستی ہے۔ بلیاں مختلف وجوہات کی بنا پر روتی ہیں۔ سوال: جس عورت کو اللہ تعالیٰ خود پسند کرتا ہے اس کو یہ 5 خواب آتے ہیں۔ جواب: یہ عقیدہ کسی مخصوص قسم کے خواب آنے سے اللہ تعالیٰ کسی کو پسند کرتا ہے، اسلامی تعلیمات میں ثابت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پسندیدگی کا دار و مدار کسی کے خوابوں پر نہیں، بلکہ اس کے اعمال، ایمان اور تقویٰ پر ہوتا ہے۔ اچھے خواب نیک اعمال کی علامت ہو سکتے ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں کہ ان سے کسی کی اللہ کے نزدیک پسندیدگی کا فیصلہ ہو۔ سوال: نیند میں اچانک جھٹکا لگنا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب: نیند میں جھٹکا لگنا ایک عام جسمانی رد عمل ہے، جو زیادہ تر تھکن، نیند کی کمی یا ذہنی دباؤ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ کوئی روحانی یا غیبی علامت نہیں، بلکہ سائنسی لحاظ سے نیند میں داخل ہونے کے عمل کا ایک عام حصہ ہے۔ سوال: بلی کے رونے سے کسی کی موت کی خبر ملتی ہے؟ جواب: یہ محض ایک توہم پرستی ہے کہ بلی کے رونے سے کسی کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ اسلامی تعلیمات میں اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ بلیوں کا رونا ایک عام حیوانی عمل ہے جو ان کے مواصلاتی رویے کا حصہ ہے۔ سوال: جوانی میں سر کے بال سفید ہونا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب: جوانی میں بال سفید ہونے کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، جن میں جینیاتی عوامل، ذہنی دباؤ، وٹامنز کی کمی اور بعض بیماریوں کے اثرات شامل ہیں۔ یہ کوئی بدشگونی یا منحوس علامت نہیں، بلکہ ایک طبی مسئلہ ہو سکتا ہے جس کا علاج ممکن ہے۔ سوال: ٹانگیں اور بازوؤں کا سن ہو جانا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب: ٹانگیں اور بازو سن ہونے کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، جیسے خون کی گردش میں رکاوٹ، اعصابی دباؤ یا کسی وٹامن جیسے B12 کی کمی۔ اگر یہ بار بار ہو تو کسی معالج سے رجوع کرنا ضروری ہے۔ سوال: جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے تو گھر میں کون سی بیماری آتی ہے؟ جواب: اسلامی تعلیمات میں یہ تصور نہیں ملتا کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کسی مخصوص بیماری کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے۔ بیماریاں مختلف وجوہات کی بنا پر آتی ہیں، جیسے قدرتی عوامل، غذائی عادات یا حفظان صحت کے اصولوں کی خلاف ورزی۔ البتہ گناہوں سے بچنا اور اللہ سے دعا کرنا صحت اور سلامتی کے لیے بہتر ہے۔